آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اس نبی پر درود پاک پڑھیں جو زمین پر رہ کر آسمانوں کی حکومت کرتے ہیں، جو زمین پر کھڑے ہو کر کے انگلی کا اشارہ کر دے تو چاند دو ٹکڑا ہو جائے، جو زمین پر کھڑے ہو کر کے اشارہ کرے تو ڈوبا سورج واپس پلٹ آئے، جو حکومت ایسی کرے کہ صرف زمین اور آسمان ہی نہیں بلکہ اللہ دونوں جہان کی حکومت عطا فرما دے۔ بلکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ دو صحابی رسول اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور ان کو نبی سے اس قدر محبت، اس قدر عقیدت تھی، نبی کے پاس بیٹھے بیٹھے کب ٹائم ہو جاتا ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، نبی کا چہرے کا دیدار کرتے کرتے کب ٹائم کتنا گزر جاتا ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ایسے ہی دو صحابی رسول آئے، آنے کے بعد نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد بیٹھے بیٹھے نبی سے باتیں کرتے 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 ٹائم کافی ہو گیا، یہاں تک کہ رات ہو گئی۔ اور جب رات ہو گئی تو آج کل کے زمانے کی طرح نہیں ہے کہ ہاتھ میں ٹارچ ہو، موبائل ہو، اور اگر یہ بھی نہ ہو تو راستوں میں لائٹنگ کا انتظام کیا گیا ہو، ایسا زمانہ نہیں تھا۔ وہ زمانہ چراغوں کا زمانہ تھا، لالٹین کا زمانہ تھا۔ اب جب رات کافی ہو گئی، اندھیرا چھا گیا، اب صحابی رسول کو یاد آیا کہ ہم کو اپنے گھروں کو جانا چاہیے، ہم کو اپنے اپنے گھروں کو جانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہتے ہیں، یا رسول اللہ گھر جانا چاہتے ہیں لیکن اندھیرا کافی ہے، یا رسول اللہ گھر جانا چاہتے ہیں اندھیرا بہت ہے، راستے میں اندھیرے میں چلتے چلتے کوئی تکلیف دہ چیز ہمارے قدم کے نیچے آ سکتی ہے، سانپ بھی آ سکتا ہے، بچھو بھی آ سکتا ہے، شیشے بھی آ سکتے ہیں، کانٹے بھی آ سکتے ہیں، یا رسول اللہ کیسے گھر جائیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے تمہارے پاس لکڑیاں ہے، چھڑی جس کو بولتے ہیں چھڑی، تمہارے پاس چھڑی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس چھڑی ہے تو وہ صحابی رسول عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ہاں ہمارے پاس چھڑی تو ہے، ہمارے پاس چھڑی تو ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے پھر لاؤ اس کو۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ لاؤ اس کو۔ اللہ کے رسول اس کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد اپنا نگاہ نور ڈالتے ہیں۔ اب ایسے نظر نگاہ ڈالے تو بولے نہیں ہوتا، نگاہ نور ڈالتے ہیں، اور نگاہ نور ڈالنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس میں مٹی کا تیل بھی نہیں ہے اور جلانے والی کوئی چیز بھی نہیں ہے، اے اللہ تیرے حبیب کے ہاتھوں اور نور نظر کی وجہ سے اس میں روشنی عطا فرما دے، تو وہ لکڑی میں اللہ تبارک و تعالی نور عطا فرما دیتا ہے، وہ لکڑی فوراً کیا ہو جاتی ہے؟ روشنی سے بھر جاتی ہے۔ اب صحابی رسول چلنے لگے تو دوسرا صحابی رسول عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ اس کی لکڑی میں تو روشنی ہو گئی، ہمارا گھر چلتے چلتے راستہ الگ ہو جاتا، یہاں سے ایک راستہ ہوتا، جاتے جاتے پھر الگ ہو جاتا، انہیں اپنے گھر کو چلے جاتا، میں کیسا جاؤں؟ یہاں سے تو جاؤں گا اس روشنی کے پیچھے پیچھے، لیکن جب راستہ الگ ہو جائے گا تو پھر میں کس روشنی میں جاؤں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے جس چیز کو ٹچ کر لیا ہے تم اپنے لکڑی کو اس میں ٹچ کر دینا، اور جب تم ٹچ کر دو گے تو اللہ اس ٹچ کی وجہ سے تمہاری روشنی میں بھی اجالا عطا فرمائے گا، تمہاری لکڑی میں بھی اجالا عطا فرمائے گا۔ تو وہ نبی جس کو ٹچ کرنے کی وجہ سے ایک لکڑی میں اجالا فرما دے، کچھ نہیں ہے اس کے اندر، اجالا فرما دے، تو اگر وہ نبی ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائیں گے تو یقین یہ بات پہ ہے مجھے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیاوی زندگی میں ہمارے دل کو اجالا عطا فرمائے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی اجالا عطا فرمائے گا۔ تو اسی نبی کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، شاعر فرماتے ہیں کہ نہ میں امیر ہوں نہ میں غریب ہوں، نہ میں امیر ہوں نہ میں غریب ہوں، نہ بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں،
نہ امیر ہوں نہ غریب ہوں نہ بادشاہ ہوں نہ وزیر ہوں، ارے در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، در مصطفیٰ ہے میری سلطنت، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں، اسی سلطنت کا میں فقیر ہوں۔ حضرات محترم، جس کو نبی کے در کا، جس کو نبی کے در کی غلامی مل جاتی ہے نا، وہ دنیا کے غلاموں میں بھی بادشاہ نظر آتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے، معلوم کیا کہا ہے معلوم ہے، کہ اگر مل جائے رکھنے کو نالین پاک میرے سر پہ، اگر مل جائے نالین پاک رکھنے کو میرے سر پہ، دنیا کے بادشاہوں میں میں ایک الگ بادشاہ نظر آتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک چیز سے اگر آپ نسبت رکھتے ہیں تو ہر ایک چیز الگ الگ ہے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کی رحمت بنا کے بھیجا۔ کبھی آپ لوگوں نے کبھی بکرا کاٹے، کبھی مرغی کاٹے، کبھی بیل ذبح کریں؟ جو ذبح کرتا ہے اس کو معلوم ہوتا ہے، کیا بولتے معلوم ہے؟ بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہاں نبی کا نام نہیں ہے، وہاں نبی کا نام نہیں ہے، حالانکہ ہر جگہ میرے نبی کا نام ہے، لیکن جب بکرا کاٹا جائے، جب مرغی کاٹا جائے، جب بیل ذبح کیا جائے تو اس میں میرے نبی کا نام نہیں ہے، اللہ نے خود میرے نبی کے نام کو ہٹا دیا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، اے نبی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ بکرا کاٹنے میں بکرے کی جان جاتی ہے، بیل کاٹنے میں بیل کی جان جاتی ہے، مرغی کاٹنے میں مرغی کی جان جاتی ہے، وہاں رحمت نہیں ہے بلکہ جان جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ تو اے نبی ہم آپ کو رحمت بنا کے بھیجا ہے، اگر وہاں پر آپ کا نام لے لیتے تو کوئی یہ سوال کرتا کہ جان جانے کے وقت کون سی رحمت ہوتی ہے کہ جان جانے میں بھی محمد کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اے نبی ہر جگہ آپ کا نام تو ہے، لیکن بکرا کاٹتے وقت، بیل ذبح کرتے وقت آپ کا نام نہیں لیا گیا، کیونکہ آپ سارے جہان کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک